السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے کو سیکھیں گے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی۔ اظہار شفوی یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف بالخصوص واو اور فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو پڑھتے اس طریقے سے۔ جیسے اظہار شفوی بولتے ہو، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ دوسرا کوئی سا بھی حرف آئے، جیسے میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ فا آ کر ہے، اس میں میم ساکن کے بعد دال آ کر ہے، میم ساکن کے بعد یا آ کر ہے، میم ساکن کے بعد لام آ کر ہے، میم ساکن کے بعد تا آ کر ہے، میم ساکن کے بعد حمزہ آ کر ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے، بالخصوص واو اور فا کے، زیادہ تر واو اور فا آتا تو کیا کرتے؟ ظاہر کر کو پڑھنا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے کوئی بھی حرف آئے تو ظاہر کر کے بغیر گناہ کے پڑھنا، اس کو کیا کہتے؟ اظہار شفوی کہتے۔ اب ہم پڑھیں گے اس کو کیا کرنا۔ جب میم پڑھتے، جب ہم فیہا اس طریقے سے پڑھنا، ہم فیہا ایسا پڑھے تو کیا کرے؟ ہونٹوں کو جب ہم زیادہ ملائیں گے تو کیا ہوتا؟ ہونٹوں کو زیادہ ملا دیں گے ہم تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں گناہ ہو جاتا، تو ہم زیادہ نہیں کرنا ہے، ہم فیہا اس طریقے سے پڑھنا۔ لکم دینکم گناہ نہیں کرنا، اظہار کرنا، ظاہر کرنا ہے۔ لکم دینکم اس طریقے سے پڑھیں گے تو کیا ہوتا؟ گناہ ہو جاتا، اس لیے ہم لکم دینکم بغیر گناہ کے پڑھنا۔ اظہار شفوی۔ لم یلبسو، آپ غور کریے میں کس طریقے سے پڑھ رہی ہوں۔ ام لم تنذرہم، یہ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد دال آ کر ہے تو اس میں اخفاء کرنا ہم۔ ام لم تنذرہم لہم اجر ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسو ام لم تنذرہم لہم اجر۔ اب ہم اخفاء شفوی سیکھیں گے۔ اخفاء شفوی یعنی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء بھی ہوگا، یعنی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء بھی کرنا ہے، جیسے ان ربہم بہم غنہ کے ساتھ اخفاء بھی کرنا، میم ساکن کے بعد با آ کر ہے۔ اس میں بھی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آ کر ہے، میم ساکن کے بعد با آ کر ہے، اور اس میں بھی میم ساکن کے بعد با آ کر ہے۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء بھی کرنا، اس کو کیا کہتے؟ اخفاء شفوی کہتے۔ ان نون پر تشدید دینے کی وجہ سے ہم کیا کرنا؟ نون میں غنہ کرنا۔ ان ربہم بہم، یہ کیا ہے؟ اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کے بعد با آ کر ہے۔ ترمیہم بحجارۃ تر، را ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو کیا کرنا؟ را کو موٹی آواز کرنا۔ ترمیہم بحجارۃ، کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آ کر ہے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ وما ہم بمؤمنین، واو زبر وا، میم الف زبر ما، ہا میم پیش ہم، میم ساکن کے بعد با آ کر ہے نا، اس لیے اس میں غنہ کے ساتھ اخفاء بھی ہوگا۔ اور کیا ہے؟ بمؤمنین، حمزہ ساکنہ ہے اس لیے حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہوتا۔ وما ہم بمؤمنین، یہ کیا ہے؟ فبشرہم بعذاب، فبشرہم بعذاب، میم ساکن کے بعد با کرے اس لیے غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اب اخفاء شفوی میں کیا سیکھے ہم؟ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، اس کو اخفاء شفوی کہتے۔ ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب۔ اب ادغام شفوی کے بارے میں سیکھیں گے۔ ادغام شفوی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو ادغام شفوی کہتے۔ میم ساکن کے بعد میم آ کر ہے، میم ساکن کے بعد میم آ کر ہے، اور اس میں بھی میم ساکن کے بعد میم آ کر ہے، تو میم ساکن کے بعد میم آئے تو غنہ کے ساتھ میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ الیکم مرسلون، یا کیا کرے ہم؟ غنہ
کرے، میم کو میم سے ملا کر گناہ کرے۔ الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض، اس میں بھی میم ساکن کے بعد میم آ کر ہے تو ہم کیا کریں، میم کو میم سے ملا کر گناہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فہم معرضون، میم ساکن کے بعد میم آ کر ہے تو ہم گناہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کر لیے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔